ماں کی عظیم قربانی سے ایک یتیم بچہ باجزید بستامی بن گیا. ایک ایسا واقعہ جس کو پڑھ کر سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے. حضرت بابا باجزید بستامی ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. آج بیٹا عالم بنے شور شروع ہو جاتا ہے خاندان میں. آپ کا کیا واسطہ بھائی, کہاں سے کھائے گا؟ آپ سے تو بھیک نہیں مانگ رہے, آپ کو کیوں بیچ میں بولتے ہو کون کھلائے گا؟ جو اولاد کی بات چل رہی ہے ابھی, یوم لا ینفع مال ولا بنون کی بات چل رہی ہے. آپ کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا. یہ جب بڑا ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاں ایک بڑے شیخ ہیں, وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ہمارا مشورہ یہ کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو. بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے پہنچی. ٹشو دینا. بتائیے اب آپ, اس ماں کے دل میں نہیں آئے گا؟ سبھی یہ سوچنے لگے تو دنیا تو خالی ہو جائے گی علماء سے. ہمارے پاس بہت خط آتے ہیں کہ میں الحمدللہ عالم ہوں, حافظ ہوں, اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں, لیکن مجھے گھر میں ذلیل کیا جاتا ہے. اور راشی بڑا بھائی, الحمدللہ میں اس سے پیسے نہیں لیتا اب کیونکہ وقت نہیں ہے نا, ورنہ بتاؤں کہ بیچارے کیسے زخمی ہوتے ہیں یہ لوگ. لیکن کیونکہ دل میں جس کے مولا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے سنت ادا ہو رہی ہے, اس کو پتا ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں یہ سب سنت کا طریقہ ہے, مفت میں سنت. بہرحال وہاں کے شیخ سے ملاقات کی, تعارف کرایا کہ حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں, محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں, اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں, یہ گلیوں میں کھیلنے لگا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے. یہ ہے ماں. میری تمنا یہ ہے کہ, اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے, اللہ والا عالم بنے. آج اگر شوہر کہے کہ یہ نہیں لانا ہے تو بیوی لڑتی ہے, کبھی بیوی کہے کہ یہ چیزیں نہیں لانا ہے بچوں کے لیے موبائل وغیرہ تو شوہر لڑتا ہے. خود اپنے ہاتھ سے اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے نسل کو تباہ کرتے ہیں. چشمہ دینا. دین کا خادم بنے, دین کا دائی بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے. جی اس پر بیان تو نہیں ہو سکے گا کہ درد دل کیا ہے, اشکبار آنکھیں کیا ہیں. آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے, اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے, نائب رسول بن جائے, وارث بن جائے. آج اللہ جس کو موقع دے رہے ہیں بس جلدی سے بخاری ختم ہو, ایم اے کی ڈگری ملے, ایم بی اے کر کے سیدھا اسلامک بینک میں چلے جاؤ, لاکھ کی نوکری کر لو. پھر سارا سال 8-8 سال مدرسے کا خرچہ, پیٹرول کا, ڈیزل کا, لائٹ کا, پانی کا, کھانے کا, وظیفے کا, اساتذہ کا, یہ 8-8 سال کیوں استعمال کیا؟ بہرحال اور اللہ کو پسند آ جائے میرا بچہ. وہ بہت بزرگ متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ. محمد طلحہ غور سے سننا, ادھر بیٹھو تو آپ پر میں نظر بھی دعا پر نظر پڑے نا. وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ, میں جو کچھ کر سکوں گا وہ کروں گا, باقی اللہ کام بناتے ہیں. مگر صرف یہی نہیں, جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست کی اور کہا حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے, اس کو گھر کی اور ماں کی یاد بھی بہت آئے گی, مجھے یاد کر کے روئے گا, گھر آنے کی اجازت مانگے گا, مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا. آج تو چھٹی پر کتنا خوش ہوتے ہیں, ہاتھ بھی نہیں لگاتے پوری چھٹیوں میں قرآن پاک کو, حدیث پاک کو, اللہ ماشاءاللہ بار بار کہنا ہے. اور وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں, اس لیے اس کو میرے پاس تبھی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے. وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنا ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ جلدی بنائے, کما کر مجھے کھلائے, نہیں. اصل میں وہ نیکیاں نظر نہیں آتی نا, جہاں جو خود نیکیاں اپنی یا اولاد نیکی کرے وہ نظر نہیں آتی, اس کی کرنسی وہاں پر ہے. اس پر اب بیان ہوگا تو کروں گا ورنہ موقع نہیں مل رہا. بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. بچے نے کچھ مہینوں تک صبر کیا. بالآخر بچے نے آ کر استاد سے کہا مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے, مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے, میں گھر چلا جاؤں. اب استاد بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ کا کیا ہوا, والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ اس مسئلے کا آپ حل فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, دل میں ایک ترکیب آ گئی. غور سے سننا, ترکیب بھائی ہے.
مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. بچہ خوش ہو گیا، استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دیا کہ وہ شام تک یاد نہ کر سکے. آج جو ہمارے پاس کلمہ ہے نا، خدا کی قسم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں اور یہ مدارس اور علماء کی وجہ سے، ورنہ رام چندر اور بھگوان داس نام ہوتا. اللہ بچایا پروردگار. جب بچے نے سبق دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا. اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں. ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. اے اللہ آج کچھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے. آج شام تک یہ سبق یاد آپ کرا دیجئے. یتیم بچہ کھلونوں سے اتنا پیٹ بھر دو کہ ہر وقت بس کھیلتے ہی رہیں بس. اور بچہ رو رہا ہے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں. اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دیجئے. خوب یقین کے ساتھ دعا کی، پھر سبق یاد کرنے بیٹھا. شام تک اللہ نے اس کو سبق یاد کرا دیا. اللہ، استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا سبق ایک دن میں یاد کر لے. بچے نے سبق سنانا شروع کیا، پورا سبق سنا دیا. استاد سمجھ گیا کہ اس بچے کا اللہ سے کوئی خاص معاملہ ہے بھائی. اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوا. دل کے ساتھ تھامیے گا. آج ہم دین کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ اور ہم بھی کرتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بھی، حافظ بنانے کی فکر، لیکن بعد میں دنیا کا کیا ہوگا. بیٹیوں کو رابعہ بصریہ پڑھانا ہے، میٹرک تک پڑھانا بھی ہے جی، اللہ کی محبت کا نام بھی لے رہے ہیں. بیٹیوں کو کیا پڑھا رہے ہیں وہ پتہ بھی نہیں ہے. بیٹیوں کو پھر کالج بھی پڑھانا ہے، ورنہ وہ خودکشی کی دھمکی دیں گی، ورنہ پھر وہ زہر کھانے کی دھمکی دیں گی، پھر آخر میں نوکری بھی کریں گی. بچہ خوش خوش گھر کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صدقے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر میری پیاری ماں مجھے کھانا کھلائیں گی، مجھے امی اپنے پاس سلائیں گی. انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دوا ہے. گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا. آواز دی لیکن جواب نہیں ملا. پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے. بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں. اندر سے جواب آیا کون بایزید. میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن کر گھر آئے گا. بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا. وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں. یوں روتے روتے وہ واپس مدرسہ چلا گیا. آج موبائل کا کیا حال ہے. اللہ کے عاشق بننا ہے، اذان ہو رہی ہے مغرب کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باتیں کر رہے ہیں ٹیلی فون پر. میرے متعلقین ہیں، میں نے دیکھا کہ مسبوق ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، راتوں کو باتیں. مدرسے کے چھت پر کیا الگ جو کرائے پر 8 لوگوں نے کمرہ لیا ہوا ہے دوستوں نے، وہاں کیا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کب پڑھتے ہیں. بیان سنا جمعے کا، خطبے میں پہنچے، مسبوق ہوئے، نمازی گئی، ساری رات جاگ کر فجر نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، عصر پڑھی، نماز. اللہ کو سب پتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مجھے کیا بننا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل، ان کے جوتیوں کی خاک کا دردے کا کروڑوں ایسوا بن جاؤں. جی مجھے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم بننا ہے. جی مجھے حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بننا ہے. ان گناہوں کبیرہ کے ساتھ ہم بنیں گے، دل کے زنا کے ساتھ ہم بنیں گے. بتاؤ. اللہ سمجھ گیا بچہ کہ جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا تب وہ آئے گا. بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا. وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں. یوں روتے روتے وہ واپس مدرسے چلا آیا.
پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو دل کی کانوں سے سنیے، اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنے ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصے میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہو گئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاذ کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بایزید نوجوان تیرے پاس زیر تربیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور فرمایا تمہاری ماں کی قربانی رکھ لائی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جاؤ اللہ کی دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا امامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا، یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر، انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے گھر کے پاس پہنچا، دیکھا کہ دروازہ بند، آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس تھا، سنت کے مطابق بال، ہر چیز سنت کے مطابق ماں نے بلائیاں لی۔ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگایا اور بستر پہ بٹھایا اور کہا تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ اپنا پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز شکر کی نیت سے باندھی، پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بستامی پر اور سلام ہو ان کے اساتذہ پر، سلام ہو ان کی جلیل قدر ماں پر کہ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت اور ہمت کو دیکھیے۔ اس 16 سال ماں نے کتنے مجاہدے کیے ہوں گے، کتنے فاقے کیے ہوں گے۔